کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طیب القادری صاحب نے کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں, اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ اور رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا دیکھو انجینئر دا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا, اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک, یعنی نہ پیشاب, نہ کھانا, نہ پینا, نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے, اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ, اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2ری صدی ہجری کا ہے, 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر طیب کا ایسا مزے لے لے کے سنا رہے ہیں. لہذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں, میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے, بزرگوں کی طرف منسوب. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی, اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا, اور وہ مرغا کھا رہے تھے, اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی, ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے, اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے, ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا, اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے, یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں, آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے ککڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کوئی مرغا زندہ کیا ہے, وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا, تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو 1 پتھر باندھا ہوا تھا, خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام, انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہوں, چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا, ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا, بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا, کبھی یہ نہیں کہا تو نے یہ کام کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا,
یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ڈبا پیر نہیں جے, یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن, آپ ککڑ کھاندے سن, دوسرے نو دانا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں امرید, اور پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا, ککڑ پہ کے کھا رہے جے, انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا, اوہ پہ گیا جے تھوڑے بزرگوں, وہ پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں, یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں, یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں, مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا, اس ذہن چ رکھنا. لما پا لینا سارے بابیاں نو, اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بےزتی تمہاری ہوتی رہے گی, کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے, میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے, بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں, انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے, عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر ویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا. بالکل, میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.